السلام علیکم دوستو، ابھی ہم جا رہے ہیں بدایوں شریف اور آپ کو بڑے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پاک کی زیارت کراتے ہیں۔ آپ سبھی لوگ اس ویڈیو میں بنے رہیں اور وہاں کی زیارت کریں۔ تو ابھی ہم دوستو بڑے سرکار پہنچ چکے ہیں۔ یہ بڑے سرکار کا مین گیٹ ہے اور یہ دونوں طرف جو ہے دکانیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ یہاں سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں اور چادر سنی وغیرہ جو بھی آپ نیاز کے لیے خریدنا چاہیں وہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ یہاں پہ یہاں سے آپ بچوں کے کھلونے بھی خرید سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بدایوں شریف کے مزارات کا ذکر آتے ہی دو بزرگ ہستیوں کا خیال سب سے پہلے ذہن میں ابھر کر آتا ہے، اور وہ ہیں حضرت چھوٹے سرکار اور بڑے سرکار، جن کے دربار کو بدایوں میں چھوٹی زیارت اور بڑی زیارت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مزارات بدایوں میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ حضرت سلطان العارفین خواجہ حسن شیخ شاہی روشن ضمیر رحمۃ اللہ علیہ شہر بدایوں میں شہیر صوفیہ اور مقابر اولیاء کرام میں سے ہیں۔ آپ کا تعلق یمن کے شاہی خاندان سے تھا۔ آپ کے والد خواجہ سید اعجاز الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ یمن سے ایک روایت کے مطابق ملتان سے ہجرت کر کے بدایوں شریف تشریف لائے اور جامع مسجد شمشی بدایوں کے نزدیک سکونت اختیار فرمائی۔ حضرت بڑے سرکار کا نام سید حسن اور شیخ شاہی لقب تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلطان العارفین کا خطاب عطا فرمایا تھا اور آپ کے پیر مرشد قاضی حمید الدین ناغوری آپ کو روشن ضمیر فرماتے تھے۔ عوام میں آپ بڑے سرکار کے نام سے مشہور ہیں۔ اس طرح آپ سلطان العارفین حضرت خواجہ حسن شیخ شاہی روشن ضمیر بڑے سرکار کہے جاتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 14 واسطوں سے ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ 3 بھائی تھے، ایک آپ، ایک خواجہ عثمان جو آپ کے نزدیک ہی دفن ہیں، اور سب سے چھوٹے شاہ ولایت چھوٹے سرکار۔ آپ کی ایک بہن بھی تھی جن کا اسم گرامی بی بی زینب عرف بنو بھی تھا، جن کا مزار آپ کی درگاہ کے بن میں ہے۔ آپ کے والدین کے مزارات آپ کے مزار سے بالکل نزدیک غربی پہلو کے گوشۂ جنوب میں ہے۔ آپ نے قاضی حمشاہ نظام الدین ملتانی سے علم دین کی تعلیم حاصل کی تھی، جنہیں بدایوں میں استاد پیر یا کلہ پیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ مرشد کامل کی تلاش میں بدایوں سے دہلی تشریف لے گئے اور سلسلہ سہروردیہ میں حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ قاضی صاحب حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی کے نوری 2 خلیفہ تھے۔ بلادی سلامیت کی سیاحت فرما کر بڑے بڑے اولیاء صوفیاء وقت اور مشائخ کے اعتبار سے استفادہ کیا تھا
اور ہندوستان میں آپ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ اور بابا فرید گنج شکر جیسے باکمال شخصیت میں صلاحیت تھی۔ ایسے شیخ کامل کی مدد سے شیخ شاہی جیسا صاحب دل جو کچھ نہ حاصل کر لیتا وہ کم تھا۔ اس لیے شیخ کامل کی نظر خاص نے شیخ شاہی کو بہت جلد بلند منازل طے کرا دی اور آپ نے بہت جلد بڑے بڑے کمالات حاصل کر لیے۔ تکمیل سلوک کے بعد حضرت قاضی حامد الدین ناگوری نے جماعت صوفیاء اولیاء کے روبرو دہلی کے گوشے شمشیر پر بیٹھ کر آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر فرقہ خلافت پہنایا اور خواجہ محمود سے فرمایا کہ آج میں نے ایک شاہ کو اپنا فرقہ پہنایا ہے۔ یہ سن کر خواجہ مہنور بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ جو کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ فرقہ خلافت ملنے کے بعد پیر مرشد کے حکم سے آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قطب الافطاب نے دیکھ کر فرمایا کہ آؤ سلطان العارفین بدائیوں۔ کھڑے ہو کر مصافحہ کیا، گلے سے لگایا اور دعا دی کہ تم نہ صرف حیات بلکہ بعد وصال کی بھی بادشاہت کرو گے۔ یہی ہوا، آپ اپنے وصال کے بعد بھی آج تک شیخ شاہی کہلاتے ہیں اور آپ کی روحانی بادشاہت آج تک قائم ہے۔ آپ پیر مرشد کے حکم سے دہلی رخصت ہو کر بدایوں تشریف لائے۔ آپ کی آمد کی خبر سن کر حضرت شاہ ولایت حاجی جمال ملتانی، ناظم بدایوں اور بہت سے اہل بدایوں نے شہر سے باہر ساغر تال پر آ کر آپ کا استقبال کیا اور کثیر مجمع کے ساتھ آپ کی سواری شہر میں داخل ہوئی۔ آپ کا جود و تقویٰ کا شہرہ سن کر آپ کی خلقت دیوانی ہو گئی۔ دور دور سے لوگ آ کر آپ کی زیارت کرتے اور آپ کے مرید ہوتے تھے۔ آپ نے بدایوں محلہ سوتھا میں ایک خانقاہ تعمیر کرائی اور وہاں سے خلقت کی رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ آپ عالم و فاضل، عابد و شاہی، متقی و ابرار، صاحب طرب و تبجری، شب بیدار مجاہد تھے۔ آپ اصحاب صفہ کی پیروی میں گوشہ نشین رہے اور تمام عمر شادی نہیں کی۔ صبح صادق اٹھتے، وضو کر کے جامع مسجد شمشیر تشریف لے جاتے، نماز و جماعت ادا کرتے۔ فتوحات کا کوئی شمار نہ تھا۔ تصرفات غیبی سے دسترخوان آپ کا وسیع ہو گیا تھا۔ دہلی تک کے شہزادگان آپ کے مہمان رہتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ رسیاں بٹ کر اپنا خرچ چلاتے تھے اور جو فتوحات نذرانے آپ کو ملتے ان سب کو مسکینوں اور درویشوں پر خرچ کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرتے تھے۔ آپ محفل سماع کے بہت شوقین تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ سے آپ کے خاص تعلقات تھے۔ آپ ان کی محفل میں جا کر اکثر محفل اجتماع میں شریک ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی خانقاہ میں بھی بہت سے قوال حاضر ہو کر کلام سناتے تھے۔ ایک بار آپ کی خانقاہ میں محفل سماع غرق تھی اور آپ عالم کیف میں تھے۔ اسی دوران آپ کے بھانجے خواجہ منور جو ابھی کم عمر تھے، باہر سے آ کر محفل سماع میں شریک ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کو کسی شعر پر وجد آ گیا، بے اختیار ہو کر چھلانگ ماری اور شور بلند کیا۔ شور سن کر حضرت بڑے سرکار نے تیز نگاہ سے اپنے بھانجے خواجہ منور کی طرف دیکھا۔ وہ اسی وقت زمین میں گرے اور انتقال کر گئے۔ ان کا مزار حضرت بڑے سرکار کے پہلو میں ہے۔ حضرت شیخ شاہی ایک بار مولانا نور الدین سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور ان کا سارا علم و فضل کھینچ کر انہیں بالکل کورے کاغذ کی طرح صاف کر دیا۔ مولانا نے آپ کے پیر مرشد حضرت قاضی حامد الدین ناگوری کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ اب وقت نکل گیا ہے، میری سفارش کچھ کام نہیں کرے گی۔ جب یہاں سے مایوس کن جواب ملا تو مولانا شیخ نجیب الدین متوکل کی خدمت میں پہنچے اور اپنا قصہ بیان کر کے ان سے سفارش کی درخواست کی۔ شیخ نجم الدین متوکل حضرت بابا فرید گنج شکری چھوٹے بھائی تھے۔ انہوں نے بھی سفارش سے انکار کر دیا، لیکن ایک سفارشی خط لے کر بابا فرید کی خدمت میں بھیج دیا۔ مولانا خط لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن بابا صاحب نے خط پڑھ کر کچھ جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار فرمائی۔ مولانا جواب کے انتظار میں 2 برس تک پاک برتن پڑے رہے، لیکن جواب نہ ملا۔ ایک دن ضبط نہ کر سکے اور روتے ہوئے بابا صاحب کے قدموں میں گر گئے اور دعا کی درخواست کی۔
بابا صاحب نے فرمایا تم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، شیخ شاہی کے سوا کوئی دوسرا تم کو معاف نہیں کر سکتا، تھوڑے دن صبر کرو، جلد ہی خواجہ قطب الدین اختیار کاکی علیہ الرحمہ کے یہاں ایک جلسہ ہونے والا ہے جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے فقراء اولیاء جمع ہوں گے۔ یقین ہے کہ شیخ شاہی تشریف لائیں گے، جس وقت ان سے ملاقات ہوگی میں تمہاری سفارش کر کے تمہارا قصور معاف کرا دوں گا۔ چند روز بعد دہلی میں جلسہ منعقد ہوا جس میں شیخ شاہی تشریف لائے۔ جب بابا صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو مولانا نور الدین بھی ان کے ساتھ تھے۔ بابا صاحب نے شیخ شاہی سے مصافحہ کرتے ہوئے مولانا کا ہاتھ پکڑ کر شیخ شاہی کے روبرو کر دیا اور فرمایا کہ آپ ان کا قصور معاف کر دیجیے۔ شیخ شاہی مسکرائے اور فرمایا کہ وہی تم وہی علم، ان الفاظ کا منہ سے نکلنا تھا۔ ایک علمی عقائد مولانا پر پہلے سے زیادہ روشن ہو گئے۔ مولانا یہ زندہ کرامت دیکھ کر شیخ شاہی کے قدموں میں گر گئے، لیکن آپ نے انہیں اٹھا کر سینے سے لگا دیا۔ آپ نے 28 سال بدایوں میں رہ کر مخلوق کو خدا پرستی اور انسانیت کا پیغام سنایا، محبت و صداقت کا درس دیا اور باہمی اتحاد و اخلاص اور اعتماد و تعظیم کے تحت ایک پاکیزہ ماحول کی بنیاد رکھی، جس کی شہرت سن کر دور دراز علاقوں سے لوگ آ کر یہاں آباد ہوئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بدایونی شیخ شاہی کے متعلق فرماتے ہیں کہ بدایوں میں ایک بزرگ شیخ شاہی رہتے تھے، قاضی حمید الدین ناغوری ان کو روشن ضمیر کہتے تھے۔ میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے پر ان کے چھوٹے بھائی شیخ ابو بکر محتاب کو دیکھا ہے۔ سنتا ہوں کہ ان کے بڑے بھائی شیخ شاہی سے بدایوں میں بہت رونق تھی، کثرت سے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، چھوٹے بڑے سب آپ کے قدم چومتے تھے، جس طرف سے آپ کا گزر ہوتا تھا دیدار کرنے والوں کا مجمع لگ جاتا تھا۔ بڑے مستجاب دعوت تھے، جو منہ سے نکالتے تھے ہو جاتا تھا۔ بار بار فرمایا ہے کہ جس شخص کو کوئی مشکل پیش آئے اس کو لازم ہے کہ 3 روز مسلسل میری قبر کی زیارت کرنے کو آئے اور وہاں اللہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ وہ مشکل حل ہو جائے گی، اگر نہ ہو تو چوتھے دن ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور پھر انشاءاللہ پھر کسی دن کسی مزار پر آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔